مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ دیکھیں، قربانی کے جانور میں 7 آدمی اگر شریک ہیں تو 7 کے پیسے برابر ہونا ضروری نہیں ہے۔ بعض دفعہ گھر کا کوئی فرد بچھڑا لے کر آتا ہے، چھوٹے بھائی کا حصہ بھی ڈال دیا، درمیانے والے کا بھی ڈال دیا، ایک ہمشیرہ کا حصہ ڈال دیا، اس میں کسی نے پورے پیسے دیے، کسی نے آدھے دیے، کسی نے کوئی بیٹھ کے پیڑے کھانے والے بھی گھر میں ہوتے ہیں، وہ فری پھوکڑ میں حصہ اس کے نام ہو گیا، تو سب جائز ہے۔ یہ ضروری ہے کہ جس کا حصہ ہے اس سے ایک دفعہ پرمیشن لے لیں، کیونکہ قربانی عبادت ہے، عبادت میں نیت ضروری ہے۔ جب اس کو اطلاع ہی نہیں ہے تو اس کی طرف سے حصہ پھر ہوگا نہیں۔ اطلاع دیں گے، بتا دیں گے تو بس یہ اس کا مطلب وہ راضی ہے۔ اس پہ منع کرنا ہوتا تو منہ سے کہہ دیتا کہ نہیں میرا حصہ نہ ڈالو۔ تو اتنا کافی ہے، سب کی طرف سے برابر پیسے شامل ہونا ضروری نہیں ہے۔ اور جو 7 حصے آپ ڈالیں گے سارے عاقل بالغ ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ مرحومین کی طرف سے بھی قربانی جائز ہے۔ مرحومین کی طرف سے جو قربانی ہوتی ہے وہ ہوتی آپ کی طرف سے ہی ہے، لیکن اس کا ثواب مرحوم کو ملتا ہے، وہ ہوتی آپ ہی کی طرف سے ہے۔ اس لیے آپ اس گوشت کے مالک ہیں، کھائیں، صدقہ کریں، آپ کی مرضی ہے، کیونکہ مرحوم وہ کسی عمل کا مکلف نہیں ہے۔ اس کا تو بیچارے عمل کا دروازہ بند ہوا تبھی تو مرحوم ہوا نا وہ۔ اگر وہ ابھی قربانی کر سکتا ہوتا تو مرحوم کیوں ہوتا پھر وہ؟ اور ہم بھی تھوڑے دنوں میں ہم سب نے مرحوم ہونا ہے کچھ وقت کے بعد جا کے۔ تو جو مرحوم کی طرف سے قربانی ہوتی ہے وہ ہوتی آپ ہی کی طرف سے، ثواب کس کو ملتا ہے؟ مرحوم کو۔ تو یہ بھی جائز ہے، نبی کی طرف سے بھی جائز ہے، زندوں کی طرف سے بھی جائز ہے، مردوں کی طرف سے بھی جائز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ایک اپنی طرف سے، ایک پوری امت کی طرف سے، 2 مینڈھے ذبح کیا آپ نے، تو یہ اصال ثواب کا ثبوت بھی یہیں سے ملتا ہے۔ تو اس لیے جائز ہے قربانی، جس کی طرف سے چاہیں کریں، جتنی چاہیں کریں، اپنی حیثیت کو، اپنی اوقات کو دیکھتے ہوئے، اپنی چادر کو دیکھتے ہوئے۔ اتنا نہ کریں کہ کل لوگوں سے بھیک مانگنی پڑے۔ دوسری بات، قرضہ لے کے قربانی کرنا بھی جائز ہے۔ سمجھتے ہیں؟ قرضہ لے کے بھی قربانی کی جا سکتی ہے، بشرطے کہ قرضہ اتارنے کی طاقت ہو۔ ایسا نہ ہو وسیم بھائی سے پیسے لے کے ان کو چوڑے میں ڈال دیا، وہ بیچارہ مصیبت میں آ گیا، اب اس کے ادا کرنے کے پیسے ہیں نہیں، وہ آپ کے گھر کے باہر گھنٹی کے ہاتھ رکھ کے کھڑا رہتا ہے اور آپ نے اس کو ٹینشن میں دے دیا، تو وہ ایسی ٹینشن کسی کو دینا جائز نہیں ہے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ابھی نہیں ہے پیسے، کل آ جائیں گے، پرسوں آ جائیں گے، آپ کسی سے ادھار پکڑ لیتے ہیں، یار میرے پرسوں پیسے آ جائیں گے، یا 1 ہفتے بعد مجھے مل جائیں گے، یا مہینے بعد مجھے تنخواہ ملے گی، میں تمہیں دے دوں گا، اور یقین بھی ہو دینے کا، تو بعض دفعہ آدمی کر لیتا ہے، کیونکہ قربانی کا موقع تو 3 دن کے بعد نکل گئی نا قربانی، 3 دن کے بعد تو نہیں ہوتی قربانی۔ تو یہ مسئلہ ہے۔ تو ایک اہم مسئلہ تو یہ ہو گیا، قرضہ لے کے بھی کر سکتے ہیں، اور کسی کا حصہ، کسی کے پیسے کم ہوں، کسی کے زیادہ ہوں، یہ بھی کر سکتے ہیں۔ ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے قربانی میں کہ گائے کے جب 7 حصے ہوں گے تقسیم کے وقت، تو 7 حصوں کو تول کے تقسیم کرنا ضروری ہے، کیونکہ سود گوشت جو ہے یہ سودی اموال میں سے ہے۔ جب بھی ڈیوائیڈ کا عمل ہوتا ہے تو اصل میں یہ خرید و فروخت کا عمل ہوتا ہے۔ آپ اپنا حصہ اس کو بیچ رہے ہیں، اس کا حصہ اس سے خرید رہے ہیں۔ یہ دھونا پڑے گا۔ تو آپ اپنا حصہ کسی کو بیچتے ہیں، اس کا حصہ اس سے خریدتے ہیں، تو یہ تقسیم کا عمل جو ہے نا، اصل میں یہ خرید و فروخت کا عمل ہوتا ہے۔ گوشت کو گوشت کے بدلے میں خریدا اور بیچا جا رہا ہے، تو شریعت میں جب بھی گوشت کو گوشت کے بدلے میں بیچا جائے گا تو برابر سرابر ضروری ہے۔ جیسے کھجور آپ نے بیچی اور اس کے بدلے میں دوسری کھجور لی، تو 1 کلو کھجور کے بدلے میں 1 کلو کھجور لے سکتے ہیں۔ ایک دانہ بھی اوپر چلا گیا تو حدیث میں آتا ہے یہ خالص سود ہے، عین الربا، اس کو کیا کہا گیا ہے؟ خالص سود۔ تو یہ کھجور تو ایک مثال ہے، تو ہر تول کے بکنے والی چیز احادیث سے پتہ چلتا ہے۔ کھجور چونکہ تول کے بکتی ہے نا، اس زمانے میں کیل کے ذریعے بکتی تھی، آج تول کے بکتی ہے، تو کوئی بھی کیل والی چیز جو لیٹر جیسے پیمانہ ہوتا ہے یا تول والی چیز، ان تمام میں سودی احکام جاری ہوتے ہیں۔ تو گوشت کو جب گوشت کے بدلے میں بیچا جائے گا تو برابری ضروری ہے۔ تو جب قربانی کے 7 حصے کریں تو اندازے سے نہ کریں بلکہ تول کے کریں، اور اس میں احتیاط مزید یہ کر لیں کہ ہر حصے میں کلیجی ملا دیں تھوڑی سی۔ سودی احکام میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر اس کے مخالف جنس ملا دی جائے
تو پھر کمی بیشی جائز ہے. جیسے آپ 1 کلو کھجور بیچ رہے ہو اور ادھر سے لے رہے ہو 1.5 کلو کھجور, تو یہ آدھا کلو کیا ہو جائے گی, حرام ہو جائے گی نا. لیکن اگر اس 1 کلو کھجور میں آپ کچھ اور ملا دیں, 2-4 سیب ملا دیں اس میں, آپ ادھر سے 1 کلو کھجور ہے اور 2 سیب ہو گئے, ادھر سے 1.5 کلو کھجور, تو یہ پھر سود نہیں ہوگا, یہ جائز ہوگا. اس لیے کہ وہ جو آدھا کلو کھجور ہے وہ ادھر سیب کے مقابلے میں ہو جائے گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ بالکل جائز ہیلا ہے. تو قربانی کے گوشت میں اگر آپ نے تقسیم کی ٹینشن سے بچنا ہے تو 7 حصے کر کے ہر گوشت میں تھوڑی سی کلیجی ملا دیں, ہر کلیجی میں تھوڑا سا گوشت ملائیں, ہر گوشت میں تھوڑی سی کلیجی. جب شروع میں کلیجی کے 7 حصے کریں, کلیجی پھیپڑے اور جو کچھ بھی ہوتا ہے, تو اس میں 1-2 بوٹی گوشت کی ملا دیں. تو اس میں اگر کمی بیشی ہو گئی تو وہ جائز ہے. اور گوشت کے جب 60 ڈھیریاں بنائیں تو اس میں 2 بوٹیاں 3 بوٹیاں کس کی ملا دیں, ہر ڈھیری میں کلیجی کی. تو یہ سود سے بچنے کا ایک ہیلا ہے, تدبیر ہے. آج کل چونکہ فنٹر مارکیٹ میں بہت ہیں کلپ بنانے والے جن کو مسائل کی الف بے بھی نہیں پتا اور بیٹھ کے پھینکتے بہت ہیں. تو ہو سکتا ہے میرے اس کلپ پہ کہیں کہ کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو, کیا ہے, برابر ہے. تو یہ سود میں ڈالنے کے لیے انہوں نے ہیلا نکالا ہوا ہے. تو جو کوئی ایسا کلپ بنائے گا اس کی باتوں میں نہ آئے. ہیلوں کی 2 قسمیں, ایک ہیلا ہوتا ہے حلال حرام کو, ایک ہیلا ہوتا ہے حرام میں مبتلا ہونے کا ذریعہ, اور ایک ہوتا ہے حرام سے بچنے کا ہیلا. تو جو ہیلا حرام سے بچا لے آپ کو وہ جائز کیا, وہ مستحب ہے. تو یہ سود سے بچانے کا ہیلا ہے, سود میں ڈالنے کا ہیلا نہیں ہے. سمجھتے ہو بات کو؟ تو جب بھی گائے کے گوشت کے 7 حصے آپ کریں گے, ہر حصے میں تھوڑی تھوڑی کلیجی ملا دیں. پھر اگر کمی بیشی ہو بھی گئی تو بلکہ تول کے بھی تقسیم کر رہے ہیں تو بھی کلیجی ملائیں, کیونکہ تول میں اتنی ایکوریسی ہوتی نہیں ہے. سمجھتے ہو بات کو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں ہم تو گوشت تقسیم ہی نہیں کرتے. بھائی وہ بڑا بھائی نے بولا یار بس میرا حصہ بھی تھوڑا سا مجھے دے دو, باقی سارا خود رکھ لو. تو جب بھی کسی کا حصہ نکلے گا نا تو ڈیوائیڈ ہوگا, وہ 7واں حصہ, پورے 7 حصے آپ کو کرنے پڑیں گے. ہاں ایک صورت میں معافی ہے کہ ایک گائے پورے گھر میں استعمال ہو رہی ہے, سمجھتے ہو, اس کو ڈیوائیڈ کر ہی نہیں رہے آپ. بعض دفعہ گھر کے 7 افراد ہوتے ہیں, ایک ابا اماں, ایک میاں بیوی اور آگے ان کے بچے ملا کے ٹوٹل بڑی مشکل سے آج کل 7 تک عدد پہنچ رہا ہے لوگوں کا. فیملی پلاننگ والوں نے تو گھریلو سسٹم ہی تباہ کر دیا ہے. سمجھ رہے ہو؟ وہ جو پہلے گھروں میں پورے 2 بچڑے آتے تھے, یہ منجلی آپا کا ہے, یہ چمونی آپا کا حصہ ہو گیا, یہ ممانی کا ہو گیا, یہ خالہ کا ہو گیا, یہ جناب پوتے کا ہو گیا, یہ بہو کا ہو گیا, پوری 2 کٹے ہم دیکھتے تھے لوگوں کے گھروں میں کٹتے تھے, 2 بچڑے ایک ہی گھر میں چل جاتے. اب وہ فیملی پلاننگ والوں نے سارے خاندانی سسٹم کی واٹ لگا دی ہے. بچے ہی نہیں ہیں, اور خدا کی قسم جس گھر میں بچے نہیں ہیں عید بقرعید کا مزہ تو اس گھر میں ہے ہی نہیں. ہمارے بچوں نے 10 دن سے پڑھائی چھوڑ دی ہے. گائے آ رہی ہے, کلابازیاں کھا رہے ہیں, مدرسوں کی شکایتیں آنی, پڑھ کے نہیں دے رہے. ہم کہتے ہیں بھائی بقرعید گزرے گی تو پڑھیں گے, ابھی ہمارے بس میں نہیں. وہ گایوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. تو بچوں کو انٹرٹینمنٹ ہے بچوں کے لیے یار, انجوائے کرنے تو ان کو, کیا ان میں پڑھائی کا اتنا بوجھ ڈالا. شکایتیں آ رہی ہیں, پڑھ نہیں رہے, ٹلے مار رہے ہیں, چھوڑے. ہم کہہ رہے ہیں یار رات کو سوتے ہی کم وقت 2 بجے ہیں, کیونکہ ادھر پوری گائیں آ کے اتری ہوئی ہیں, دمیں ہلا رہی ہیں, ان کی انجوائے کر رہے ہیں نا کہ یار یہ گائے. کراچی والوں نے کہاں گائے دیکھی ہوتی ہے. وہ ایک ویڈیو ہے بنارس کی, اس پہ بیل کے پیچھے پبلک بھاگ رہی ہے, اس پہ نیچے کے پی کے والوں نے, پنجاب والوں نے کمنٹس کیے ہوئے کہ کراچی والوں نے کبھی گائے دیکھی نہیں ہے. واقعی نہیں دیکھی بھائی. گائیں تو کھیتوں میں ہوتی ہیں یار, بکریاں شہروں میں تھوڑی ہوتی ہیں. تو ہمیں تو یہی تو سیزن ہے ہمارا گائے بچڑے دیکھنے کا, اور ایسا بچڑا مارکیٹ میں آ رہا ہے, طبیعت خوش ہو جاتی ہے دیکھ کے. دیکھو ہر گلی میں رونق ہے نا, ہر گھر کے آگے بچڑے بندے ہوئے ہیں, اتنے اونچے اونچے لمبے لمبے خوبصورت, دیکھ کے طبیعت, یہ رونق ہے اللہ کی طرف سے. تو یہی تو بقرعید کا مزہ ہے, یہی تو تہوار ہے. دیکھو اسلام کے علاوہ جتنے تہوار ہیں نا آرٹیفیشل ہیں, مصنوعی خوشی ہے, اوریجنل نہیں ہے. ہندو جو ہولی مناتا ہے کس بات کی ہولی ہے, کیا ہے, کہہ رہے پتہ نہیں کس بات کی خوشی ہے, مجھے خود بھی ابھی تک پتہ نہیں ہے. بس خوشی مناؤ, انجوائے کرنے کی کوشش کرو. عیسائی کرسمس مناتے ہیں 25 دسمبر کو, کس بات کی خوشی, عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. تو آج تھوڑی پیدا ہوئے ہیں, وہ تو پیدا ہوئے ان کو 2100 سال گزر چکے ہیں بھائی. یہ جو سالگرہ کی خوشی ہے مصنوعی خوشی ہے. پیدا تو اس وقت ہوا تھا نا جب بچہ پیدا ہوا تھا, اس وقت انسان خوش ہوتا ہے. اب 1 سال کے بعد کیا کروں میں, ہو گیا تو آج کا دن پیدا ہوا, تو آج کا دن یہ 2021 ہے آج, اور پیدا ہوا تھا
90 میں پیدا ہوا تھا یہ. تو یہ خوشی ہوتی نہیں ہے, خام خواہ کی منائی جاتی ہے. اور شادی پہ بھی لوگ 1 سال کے بعد کیک کاٹ رہے ہوتے ہیں, حالانکہ مجھے پتا ہے اس دن تو ان کو افسوس ہوتا ہے. ایک سردار جی بیٹھے ہوئے فلم دیکھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں, روئے جا رہے ہیں. کسی نے کہا کوئی رونے کا سین ہوگا؟